ایک صحابی تھے اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے ساتھ سفر میں رہتے تھے. سفر میں کام کیا تھا؟ کیوں حضور کے ساتھ چلتے تھے؟ جب حضور کی سواری رکتی اور حضور علیہ السلام اور قافلے نے پڑاؤ کرنا ہوتا، یہ کجاوا اتار لیتے تاکہ سواری کو راحت ہو. پھر جب صبح یا کسی وقت دوبارہ چلنا ہوتا تو پھر دوبارہ کجاوا کس دیتے. حضور کی سواری کا کجاوا کسنے اور کھولنے کی ذمہ داری انہوں نے لی تھی، اور اسی غرض سے یہ حضور کے ساتھ چلتے تھے. کچھ لوگ اپنی زندگیاں کسی عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تو پیسے کمانے والی مشین ہی ہوتے ہیں، ساری زندگی کام ہی یہ کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کسی کام کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اس کام پر لگا دیتے ہیں. حضرت اصلح بن شریک کا کام کیا تھا؟ حضور کی سواری کا کجاوا کستے تھے، کجاوا کھولتے تھے. زندگی حضور کے نام. ایک دن ایک سفر میں رکے اور کجاوا کھول دیا. رات پڑی، سو گئے. جب صبح اٹھے تو انہیں حاجت غسل تھی. موسم تھا سرد، اور سرد رات تھی، اور پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا. اگر غسل کرتے ہیں تو ہلاکت کا اندیشہ ہے. تو یہ دور سے کہیں لکڑیاں لائے کہ پانی گرم کروں اور غسل کروں. اتنے میں قافلے کے کوچ کا وقت بھی ہو گیا. تو یہ ایک انصاری صحابی کو بلا کے بولنے لگے کہ یہ حضور کی سواری کا کجاوا آج تم کس دو. وہ آگے بڑھے اور کجاوا کس دیا. قافلہ کوچ کر گیا، اور یہ غسل کر کے پانی گرم کرنے کے بعد تیار ہوئے، سواری پہ بیٹھے اور چلتے چلتے قافلے کے قریب پہنچے. اور جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب پہنچی تو آقا کریم نے دیکھا اور مسکرائے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے اور بولے کہ اصلح، آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا. تو اصلح بن شریک نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور میں نے کسا بھی نہیں، یہ فلاں انصاری نے کسا ہے. تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو اصلح بن شریک نے کیا کہا. آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، مجھے پتہ ہے آپ کیچڑ سے چل کے آئے ہیں، راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی ہیں، مشکلات سے گاڑی پارک کی اور یہاں تک پہنچے، اپنے محلے سے نکلے، بڑے عالی شان مقامات چھوڑ کر کے آپ یہاں آئے، تو آپ کی اس ایک جملے سے تھکن اتر جائے گی اور نہال ہو کے گھر جائیں گے. سنو حضرت اصلح بن شریک نے کیا کہا. عرض کی حضور میں طہارت پہ نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا، جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤ. جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے میں ان کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا. یار یہ تو ان لکڑیوں کی تکریم کا عالم ہے جنہوں نے حضور کے بدن کو چھونا ہے. تو پھر بتائیے حضور کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا، حضور کی تکریم کا عالم کیا ہوگا. علامہ اقبال ایک بات کہا کرتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے. ان کی تعظیم ہماری روحوں پہ لکھی ہے اور ہمارے قلوب پہ نقش ہے، اور ان کی تعظیم اگر نہیں ہے تو سمجھو سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے. ان کی تعظیم، ان کی توقیر، یہ مومن کی زندگی ہے، سرمایہ حیات ہے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد